عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے، یعنی کہ ہم سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کبھی ہم عالم ارواح میں تھے، پھر ہم باپ کی پشت میں تھے، پھر ہم ماں کے پیٹ میں تھے، پھر ہم دنیا میں ہیں، پھر اس کے بعد قبر کے پیٹ میں جائیں گے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد پھر دو ٹھکانے ہیں، منزل دو ہے، اس کا انتخاب ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آخرت کی دو منزل ہے، ہمارا سفر عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا سفر علم الہی سے شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور دو منزلیں ہیں اور چننا ہمیں ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے نہ جمادات کی طرح یعنی پتھر اور کنکروں کی طرح اللہ نے بالکل مجبور نہیں بنایا، اور اللہ نے نہ بالکل انسان کو مختار کل بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کو اختیار دیا، عقل دی، سوجھ بوجھ دی، اور دو منزلیں اس کے سامنے رکھ دی۔ اے انسان، آخرت میں تیری دو منزلیں ہیں، منزل تم نے چننا ہے، منزل تم نے سلیکٹ کرنا ہے، منزل تم نے مقرر کرنا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ اب آئیے ان دونوں منزلوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں آرام ہی آرام ہے، ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں جو مانگو گے بلکہ مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی، صرف سوچ لو گے تو وہ چیز حاصل کر دی جائے گی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حوروں کی بات اپنی جگہ، غلما کی بات اپنی جگہ، شیر و شربت کی بات اپنی جگہ، نہروں کی بات اپنی جگہ، درختوں کی بات اپنی جگہ، طوبا کی بات اپنی جگہ، چرند پرند کی بات اپنی جگہ، جنت کے محلوں کی بات اپنی جگہ۔ ہم عشق کے بندے ہیں، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں بار بار ان کا دیدار کریں گے۔ میرے آپ کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اللہ اکبر، تو آقا کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ اکبر، صرف رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، جسے جنت کہتے ہیں اس میں اللہ کا بھی دیدار ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، حضور کتنے خوبصورت ہیں، حضور کتنے حسن والے ہیں، اندازہ کرو جنت میں کیا مزے ہوں گے مومنوں کہ رسول اللہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ انسان جنت میں اللہ کا دیدار ہے، اس لیے جنت کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اور اس کے بعد دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم، دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اب یہ جنت اور جہنم، میں نے جنت کی ایک ہلکی سی آپ کے سامنے اس کی تصویر پیش کر دی، اشارہ پیش کر دیا۔ اس مومن کے لیے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضور کا اور ایک بات صرف رسول اللہ کا نہیں بلکہ غوث اعظم، غریب نواز، اللہ والوں کا، ولیوں کا، صحابہ کا دیدار ہوگا۔ اگر آپ کے ماں باپ بھی جنتی ہے، آپ کی اولاد بھی جنتی ہے، تو اللہ پاک سارے کنبے کو ملا دے گا۔ بلکہ ایک بات یہ بھی بتاؤں، یہاں رسول اللہ کی محفل سجاتے ہو، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی۔ عنوان کی طرف جانے سے پہلے حضور کی نعتیں پڑھتے ہو، آقا پہ سلام پڑھتے ہو، میلاد کی محفلیں کرتے ہو، سرکار کے نام پہ مر مٹنے کی باتیں کرتے ہو، آقا کے نام پر اللہ اکبر سب کچھ تک دینے کی بات کرتے ہو۔ جنت میں کون کس کے ساتھ رہے گا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ
راہ رسالت میں آئے بڑے متفکر تھے. آقا نے پوچھا صوبان آخر تجھے فکر کس بات کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا, آپ کے بغیر گھر جاتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں, گھر کی چار دیواری میں دل نہیں لگتا, بے قرار ہو جاتا ہوں, تڑپ جاتا ہوں. یا رسول اللہ جب یہاں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا تو جنت میں آپ کہاں ہوں گے, ہم کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا ہم آپ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ محبت ہی کی وجہ سے تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو آقا فرماتے ہیں اے صوبان اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے المرء مع من حبا, جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا. ارے زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کتنی بڑی بات ہے کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا. ایک منزل ہے جنت, اللہ اکبر, اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ اللہ. اور اس کے بعد دوسری منزل ہے جہنم. اب جہنم کا ذکر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے کس کی طرف جانا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, جہنم کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. یہاں پر لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں, غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں, من چاہی زندگی گزار رہے ہیں, من مانی زندگی گزار رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے, اگر کسی کا ہاتھ اٹھایا جائے بتاؤ بھائیو کون کون عشاء پڑھ کر کے آیا ہے, یا اگر نہیں پڑھی ہے تو جانے کے بعد عشاء پڑھنے کا کس کا ارادہ ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں, لیکن ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں, اٹھواؤں گا نہیں ہاتھ, اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کو یہاں ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا. مسلمان کی عزت, مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے افضل کر دی گئی ہے, مسلمان کی حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھا دی گئی ہے, اس لیے ہاتھ اٹھا کر ذلیل نہیں کروانا. لیکن صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بتاؤ تو صحیح نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھو. یہ علماء کرام میری پشت پر موجود ہے میرے بھائیوں. ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے آخر یہ مولوی لوگ اتنا نماز پر زور کیوں دیتے ہیں, تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائی مولوی کی کیا حیثیت ہے, ہم کیوں زور دیں؟ اس پر مولا نے زور دیا ہے. پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ, کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ, کسی عبادت کا حکم 3 یا 4 مرتبہ, لیکن نماز ایسی عبادت ہے, یاد رکھنا, جملے پر توجہ کرنا. اپنے جوانوں سے میں کہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں واللہ میں کوئی خطاب اور تقریر کے لیے آیا بھی نہیں, اور نہ میں کوئی باضابطہ خطیب ہوں, نہ میں کوئی خطابت کا فن جانتا ہوں. صرف ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے دل کا درد لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ والو اپنے آپ میں رحم کرو اور اپنے آپ میں رحم کر کے سوچو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے, اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے. پورے قرآن میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز قائم کرنے کا حکم دیا. اللہ جس عبادت کا حکم کم و بیش 700 مرتبہ دے, اس نماز سے کتنے غافل ہے؟ مسلمانوں کا 95% طبقہ یعنی 95% حصہ نماز نہیں پڑھتے. وہ نماز کے حوالے سے بالکل غافل ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم نماز نہیں پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے. یاد رکھنا میرا عقیدہ یہ ہے, اللہ چاہے تو سب کو داخل کر دے, لیکن اس کا قانون بھی تو ہے, اس کا اعلان بھی تو ہے. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. قرآن کی عنایتوں کا کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فساق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, کوئی نماز چھوڑ رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے, کوئی سود کے حرام دھندے کر رہا ہے, کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, کوئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے کٹر کے اندر بہا رہا ہے, بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے, اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے. بیٹے کو تو دن میں 4-5 بار چومتا ہے باپ, ماں بھی چومتی ہے, اور بیٹی کھڑی رہتی ہے. جہالت کی وجہ سے, اللہ اکبر, دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کھڑی رہتی ہے, ماں اس کو بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے. ارے ہٹ چڑیل تو کہاں سے آ گئی,
گئی، بیٹی پر ظلم ہوتا ہے، یعنی آج بھی تقیہ نصیحت فکر مسلمانوں میں موجود ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہے۔ آپ بتاؤ یہ سب کر کے تم اب جہنم کما رہے ہو۔ آئیے میں ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھو مثال کے طور پہ آپ جس ہائی وے کے قریب بستے ہو اس کے دو منہ ہیں، ایک کلکتہ کی طرف جاتا ہے، ایک ممبئی کی طرف جاتا ہے۔ مجھے سچ کہنا بھائیو، جس نے کلکتہ کا رخ کیا کیا کبھی وہ زندگی بھر ممبئی پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا۔ اور جس نے ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا؟ دونوں راستے مخالف ہیں بلا تمثیل۔ جنت کا راستہ بھی الگ ہے، جہنم کا راستہ بھی الگ ہے۔ راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر! اس لیے راہ چل رہے ہو جہنم کی اور اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تب ہماری دل کی آنکھیں کھلے گی، اس وقت انسان روئے گا، ہاتھ ملے گا، بل بلائے گا، بلکے گا، پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گناہوں کی فلمیں دیکھنے والوں، زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے پاپی گانے سننے والوں، دل کے کانوں سے سن لو، آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانوں کو سنے گا، گانے آج بہت زیادہ ترقی پر ہیں اور گانے آج بہت زیادہ شور شرابے پر ہیں، لیکن میرے غیب کا نبی نے، اللہ کے سچے نبی نے، خاتم النبی جن نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو اپنے کانوں سے گانوں کی آواز کو سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں داخل کیا جائے گا۔ اگر یہ کوئی لیڈر کہتا آپ مذاق اڑا کر نکل جاتے، کوئی مولوی یا خطیب کی بات ہوتی آپ کہتے یہ تو ان کا کام ہی ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں یہ اس نبی نے فرمایا میرے امام جس کی زبان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنی کمزوری تو دیکھو، اپنا حال تو دیکھو۔ اگر گھر کے چولہے پر کوئی تیل گرم کیا جائے اور وہ کان میں پڑ جائے تو گھر کے چولہے پر گرم کیا ہوا تیل کیا ہمارا کان برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا کان وہ تیل گرم تیل کو برداشت کر سکے؟ کتنا نادان ہے انسان۔ اے میری قوم کے جوان اتنا نادان نہ بن، اے میری قوم کے جوان اتنا بھولا نہ بن، اے میری قوم کے جوان تیری کمزوریوں پہ رحم کر۔ اللہ اکبر! گھر کے چولہے پر تیل گرم کیا جائے تو تیرے کان برداشت نہ کر سکے، لیکن جہنم کی آگ پر جو سیسا پگھلایا جائے گا اور گانوں کو سننے کی وجہ سے جب وہ تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا، میرے بھائی بتانا اس وقت تو کیسے برداشت کرے گا؟ اس وقت تجھے کون بچانے آئے گا؟ اس وقت تیری مدد کرنے کون آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، اور جب اللہ عذاب دے گا تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ تیرا نسب تجھے بچا سکے گا، نہ تیری ڈگریاں تجھے بچا سکے گی، نہ تیری طاقت و قوت بچا سکے گی، نہ تیرا مال تجھے بچا سکے گا، نہ تیرے بچے تجھے بچا سکیں گے، نہ تیری اولاد تجھے بچا سکے گی، کوئی نہیں بچائے گا۔ سوچو تو صحیح، اتنا کمزور ہے انسان، اور انسان صرف گانے سننے پر یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم گانے نہ سنے تو کیا سنے؟ میں نے کہا یہی تو اہل سنت کی خصوصیت ہے، اور جگہ خشکی ہے خشکی، اور ہمارے یہاں آلٹرنیٹ موجود ہے، ہمارے یہاں بدل موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں انسان کا دل اللہ نے دیا ہے، وہ کسی سے عشق کرے گا، وہ کسی سے پیار
پیار کرے گا، وہ کسی سے محبت کرے گا. جب محبت کرے گا تو زلف و رخسار کی بات بھی کرے گا، کیسوؤں کی بات بھی کرے گا، ناخنوں کی بات بھی کرے گا، ہونٹوں کی بات بھی کرے گا. اسی لیے صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں ہمارے یہاں نعت کا تصور موجود ہے کہ مسلمانوں گانے نہ گانا، گانے نہ سننا، کسی لڑکی کے زلف و رخسار کے گندے تذکرے کی بجائے اس کی زلفوں کا ذکر کرو. سنو، جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے چہرے کو قرآن والدحا کہتا ہے، جس کے ہاتھوں کو قرآن والنجم کہتا ہے، جس کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، جس کے غصے کو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حتیٰ کہ وہ پیارا اگر کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی نام آتی ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. آپ مجھے بتائیں نا، اگر تمہیں کسی کے ناخن سے پیار ہے تو آؤ میرے نبی کے ناخنوں کا ذکر کریں. بلکہ آپ کو بتاؤں، میرے امام نے 14ویں صدی میں ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ایسی نعتیں لکھی، پڑھتے جاؤ، نبی کا تصور کرتے جاؤ، عشق میں آگے بڑھتے جاؤ. اگر کوئی ہم سے پوچھے نبی کا سراپا کیسا تھا، نبی کا سراپا کیسا تھا، ہم بلا جھجک ہدایت کے بخشش کھول کے کہہ سکتے ہیں سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. اے اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور شورا موجود ہے اور اچھے شورا موجود ہے. آپ سے کہتا ہوں یہ امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ جو مل جائے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے. اگر جھارکھنڈ والے گفتگو سمجھ رہے تو توجہ کریں، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے. کوئی چیز ملنے کے بغیر کام نہیں بنتا، ملنے سے کام نہیں بنتا. ملنے کا مطلب عطر کی شیشی مل گئی، جیب میں رکھ لی، یا فائدہ ہوا، جیب کا بوجھ بڑھ گیا. لیکن جب تک ملیں گے نہیں کام بنے گا نہیں. مگر قربان ہر خوشبو ملے بغیر کام نہیں بنتا. لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے دلہن. زندہ باد مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، اور مل جائے تو اس کی نسل رہتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل کے اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت علامہ سید ابی الحسن صاحب قبلہ. جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور نبی کے ناخن کیسے ہیں تو امام کی ندرت فکر دے کے کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا. ناخن پاک کہتے پیر کے ناخن کو، اللہ اکبر. واللہ کہتے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا. اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کون پھول. اور نبی کے رخسار کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، وہ کہتے ہیں دندانوں لبو زلف رکے شاق فدائی ہے درے عدن لال یمن مشک ختن پھول. اور جب آخری میں آتے ہیں تو نبی کا خاندان بیان کرتے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. اس لیے کہ یہ امام احمد، لوگ کہتے ہیں احمد رضا اتنا کیوں پیارا ہے. ہم نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کی تو اس کو پیش کرو. کیا بات رضا، کیا بات. کبھی یہ کیا بات رضا پہ میں تو طالب علم ہوں اردو زبان کا بھی، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ کیا بات کب کہی جاتی ہے پتہ ہے؟
جب آدمی کوئی بات کہنے سے عاجز آ جائے، بول نہ سکے اس کی حقیقت کو، وہ کہتے ہیں کیا بات. یہ جو مولانا صاحب عبد الرؤف صاحب، جب کوئی پوچھے کہ رات کی نظامت کیسی تھی تو اتنا تفسیرہ کیا، شعر ایسے تھے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، بلکہ آدمی کیا بات ہے یار رؤف صاحب کی. اس کا مطلب یہ ہے تعریف کے الفاظ جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کیا بات ہے، ان کی نظامت کی کیا بات ہے. عبد الوکیل صاحب نعت کیسے پڑھ رہے تھے، وہ کہا کیا بات ہے یار ان کی پڑھنے کی. یعنی کہ بات لمبی کرنے کی بجائے الفاظ ختم ہو جائے تو انسان کہتا ہے کیا بات ہے. جلسے میں گئے تھے، کھانے میں کیا کہتا، کیسا تھا، کیا بات ہے کھانے کے، ارے بڑے مزے کا کھانا تھا، کیا بات ہے کھانے کی. مطلب جب آدمی کہے کیا بات ہے، اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے. اب وہ الفاظ کے ختم ہونے کے بعد بھی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اینڈ میں کہتا ہے کیا بات ہے. علماء کی ڈسپلن سے بیٹھے تھے، علماء کی کیا بات ہے، جھارکھنڈ کے علماء کی، علماء اہل سنت کی کیا بات، کر کے آپ پوری بات کو ختم بھی کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں، حقیقت بھی بیان کرتے ہیں. 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب نبی کا خاندان بیان کرنے آتا ہے تو الفاظ کا سہارا نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کیا بات رضا، کیا بات رضا. اب بولے کیا اس کے آگے، اس لیے کہ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اب کہہ کیا سکتے تو کہتے کیا بات رضا، کیا بات رضا. کسی اس چمنستان کرم کی، نبی کے چمنستان کرم کی کیا بات بیان کی جائے. کیا مطلب ہوا، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اس چمنستان کرم میں سیدہ کلی ہو، حسن و حسین پھول ہو، تو جس کے پھولوں کی مثال نہیں، جس کی کلی کی مثال نہیں، وہ چمنستان کرم کی مثال کیسے ہے. کیا ہے اس چمنستان. تو نعت سنو، اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. نعت سنو، گانے مت سنو ورنہ کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا. اور اتنی خوبصورت خوبصورت نعتیں ہمارے یہاں ہیں ماشاءاللہ کہ سنو تو سنتے ہی چلے جائیں. اور کوئی اشارہ کروں جیسے کہ استاد زمن کہتے ہیں کرے چارہ سازی ملاحت کسی کی. میں یہ دلی اور لکھنؤ میں اگر پڑھتا تو مجمع چپ نہیں رہتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جھارکھنڈ میں پڑھ رہا ہوں. لیکن میں پڑھ دوں گا کیونکہ عشق والوں کی محفل ہے، علم والوں تک بات پہنچے گی. دیکھیں تو صحیح، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی. سنیو نبی سے وفا کر لو اپنا حال کیا ہوگا سنو. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. میں مشاعرے میں نہیں آیا ہوں لیکن چونکہ نعت کی بات آئی ہے تو ذکر کر رہا ہوں. ہم بے ذوق لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ صاحب دل اچھے شعروں کی قدر کرتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. اس مصرے کا مزہ میں تصور میں لے رہا ہوں. سرے حشر آسی، سرے حشر آسی. آسی گنہگار کو کہتے ہیں. ارے حشر میں بھی کوئی گنہگار مزہ لیتا ہے لیکن مزہ کب آئے گا سنو. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے، جنت ہے. نعرہ تکبیر، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. کون کہتا ہے گنہگاروں کی بنی بگڑ گئی؟ ہم تو کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت میں میری بگڑی بنا دی ہے، لیکن جو ان سے وفا کرے گا. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی. ایسے ایسے کلام ہے، سنو تنہائی میں بیٹھ کے سنو گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا. بہت عشق رسول. لیکن ایک بات آپ سے، وہ کلام نہ سننا جس کا کوئی معنی نہیں ہے. پانی گرم ڈال دو اس پر اور اس پر، یہ سب کوئی کلام ہی نہیں ہے.
صدی میں عروج پر پہنچی جب میرے امام نے اس پر کلام، بلکہ وہ تو تھی، بلکہ امام کے فن کی معراج ہوگی، یوں کہہ جی جی جس نے قصیدہ معراجیہ لکھا، انتہا کر دی ایک قصیدے میں تصوف کو، فن کو، اور اس کے بعد ادب کو، اردو ادب کو، ساری چیزوں کو یکجا کر دیا. کہتے وہ سرور کشور رسالت ہے جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو بے زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور میرے امام نے سنو مسلمانوں، اپنے کلام قصیدہ معراجیہ میں جغرافی کا فن بیان کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا. میں تشریح نہیں کروں گا، اشارہ دے کے آگے بڑھوں گا. آگے بڑھنا ہے. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. گانے میں سنو، کلام سنو، نعت سنو، ورنہ کانوں میں آگ کا سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اور ایک بات آپ کو کہوں، جب آقا نعت سنتے تھے، خود سنتے تھے حضور علیہ السلام نعت. آج کل نہ نعت کی قدر نہ نعت خانوں کی قدر. لیکن نعت خانوں کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت حسان نعت لکھ کر لاتے ہیں تو رسول اللہ ان کو منبر پہ بٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور خود زمین پر جلوگر ہوتے ہیں. توجہ کریں، نعت خان کو کیا عزت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نعت خان کو منبر پہ بٹھایا، خود زمین پہ جلوہ گری ہے، اور جب اس وقت جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پیش فرما. اور ہمارے یہاں جب نعت خان کوئی بات پڑھتا ہے تو کچھ لوگ کیمرے میں آنے کے لیے یوں پیسہ اڑاتے ہیں. یہ مجرموں کا طریقہ ہے. نعت خان کو جب نذرانہ دو تو آپ کا ہاتھ بھی اوپر نہ ہو، ہاتھ میں پیسہ اور یوں دو کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو، کیونکہ کس کو دے رہے ہو اور کس کے لیے دے رہے ہیں. واہ 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 واہ، یہ مجرموں والا لباس ختم کرو. ممبر کا تقدس ہو. اگر کسی میرے ناکھا بھائی کو برا لگے یا میرے سنی بھائی کو برا لگے تو معاف کرنا. نذرانہ قیمتی ہو ناکھا کو، کیونکہ حضور تو یمنی چادر اڑا دیتے. واہ واہ. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ پھٹی نوٹ جب وہ ناکھا کو لا کر کے دیتے. یہ حال. اور پھر ہم سنتے ہیں کہ کیمرے میں آن کے ہاتھ نیچے ہو اور اس کا ہاتھ اوپر، یہ ہونا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے. کانوں میں آگ کا سیسا، جہنم کی آگ کا سیسا کانوں میں پگھلا کر ڈالے. نمبر 2، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا، توجہ، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا، ہر سال عمرہ کرنے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا. اللہ فرمائے گا اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع کرو، کیونکہ یہ بیوی پہ ظلم کرتا. اور کیسے ظلم کرتا تھا؟ بیوی کو گالی دیتا تھا. یہ ظلم، مار پیٹ کا ذکر اس میں نہیں ہے. یہاں تو 4 قدم لوگ آگے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں. بیوی کو مارنے والا بزدل ہے، بیوی کو مارنے والا نام مرد ہے، بیوی کو مارنے والا انتہائی قسم کا بدترین انسان ہے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارتا ہوں. رسول اللہ کے وفادار کی نشانی نہیں. 2 3 بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق دے کے چھٹا کر دیتا ہوں، اس لیے کہ تم مرد ہے نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکی اللہ ضائع کر دے گا، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا. تو وہ کہے گا میری پہاڑوں جیسی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو کہا تو اپنی بیوی کو گالی دیتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھی. 11 میں سے کسی ایک سے بھی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں کیا. کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت یاد آتی ہے آپ کو؟ کھجور کھانا سنت ہے، یہ بھی یاد آ گیا. تلبینہ پینا سنت ہے، یعنی سب کھانے پینے کی سنتیں اچھی طرح مسلمانوں کو یاد ہے.
اور پتہ نہیں پھر شادی کے موقع پہ جہیز کی سنت کہاں سے کھینچ کھانچ کے لے گئے. جہیز بھی تو سنت ہے مولا. میں نے کہا آپ کو گالی دینا ہے تو گالی دے دے، لیکن جہیز کوئی سنت نہیں ہے. جہیز کوئی سنت نہیں. ایک کوئی موقف نہیں ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں، اگر سن سکتے تو سنو. جہیز نہ کبھی سنت تھا نہ ہے نہ اس کو ہمارے کسی بڑے بزرگ نے کسی بڑی کتاب میں سنت نہیں کہا. البتہ کچھ بزرگوں نے جہیز فاطمہ کی فہرست بنائی، مگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا. وہ جہیز نہیں تھا، اس کو جہیز سمجھ لیا. ہو سکتا ہے فہم میں کسی کی بھی خطا ہو سکتی ہے، انسان ہے، اور کسی بھی کتاب میں خطا ہو سکتی ہے. ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے اور امکان خطا نہیں ہے، وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے. باقی کسی بھی کتاب میں غلطی اور خطا ہو سکتی ہے. نمبر 2، کسی بھی بزرگ سے جب خطا ہو جائے تو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، ہو گئی، اب اس کو سر پر مسلط نہ کرو. اس لیے کہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بھی استاد تھے، ان سے ایک مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیا فتاوی رضویہ شریف میں، اور اختلاف جب کیا تو لوگوں نے کہا آپ پیر کے استاد سے اختلاف کرتے ہیں. تو حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا امام مالک نے رسول اللہ کے مزار مقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہی ایک بزرگ ہے زمین کے اوپر جن سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اگر دلیل ہے تو. لیکن بے ادب نہ بنو، گستاخ نہ بنو. اور مجھے آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے، وہ امام احمد رضا جیسے لوگ ہونے چاہیے علم والے. لیکن بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا، یہ جو آپ کو سنت 14ویں صدی میں سمجھ میں آئی نا جائز سنت ہے، وہ سنت نہیں ہے. جو فہرست ہے اس کو صحیح ہے، فہرست صحیح ہے، لیکن جہیز کہنے میں کہیں نہ کہیں ہمیں میں علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے. نمبر 1، اگر جہیز سنت ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق جو کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، توجہ آپ کی، کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اماں عائشہ سے، عائشہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو کہا ابا جان 3 کپڑوں میں. تو کہا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا تاکہ جاتے جاتے رسول اللہ کی سنت پر جو کفن میں سنت کو ملحوظ رکھے وہ شادی کے موقع پہ سنت کو ملحوظ نہیں رکھے گا. اگر حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو بتاؤ صدیق اکبر نے اپنی شہزادیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ جب اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا تو فاروق اعظم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ عثمان غنی تو بہت مالدار تھے، انہوں نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ خود مولا علی پہ الزام ہے کہ انہوں نے جہیز دیا، تو مولا علی کی تو کتنی بیٹیاں تھی؟ 8 سے زیادہ بیٹیاں تھی، کیوں جہیز نہیں دیا 8 بیٹیوں کو؟ خود لیا دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے 14ویں صدی میں جو آپ کھینچ تان کر کے جہیز لائے ہو وہ سنت نہیں. آپ کہیں گے پھر امین القادری کیا ہے؟ تو میں کوئی مناظر آدمی نہیں، محقق نہیں، اصلاح کی غرض سے ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو لینا ورنہ چھوڑنا، میرے خلاف تانے بانے مت بننا. اور اگر بنو بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، روزانہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی غم نہیں. دیکھیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز نہیں دیا تھا. کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام نے ایک تحفہ اور گفٹ دیا تھا مولا علی کو. کس کو دیا تھا؟ توجہ کرنا، کس کو دیا تھا؟ سیدہ کو، بیٹی کو نہیں دیا، شہزادی کو. کس کو دیا؟ داماد کو بھی نہیں دیا. یہ بات خاص ہے، داماد کو نہیں دیا، بھائی کو دیا.